نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت دی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نے نہ چاہا تو تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی۔ تورات قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے مضامین بھی قرآن سے ملتے جلتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے۔ اور اب ان کے معجزات کون کون سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑھی اور اندھے کو ہاتھ لگا کر ہی تندرست کر دیتے تھے، اور پھر وہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے، یعنی کہ کیا کچھ ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی تائید شامل حال رہتی تھی۔ تو یہ سب نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں تاکہ لوگ انہیں مان سکیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیغمبر بھیجے، کتابیں دیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن تم نے کیا کیا؟ جب کبھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس تو جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آتا تھا تو تم تکبر کرتے تھے اور اس کو جھٹلا دیتے تھے اور اسے کفر کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایت آئے انہوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا اور بہت سو کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسانات کیے، تمہاری ہدایت کے لیے مستقل انتظام کیے، لیکن تم نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلام کی تبلیغ، دین کی بات اور دین کی تعلیم یہ سب اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہماری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دین اور ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا۔ آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے مطابق یہود کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کو نا امید کرنے کے لیے تاکہ آپ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے،
اور اس لعنت کا ہی اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر ان احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، یعنی کہ تم پر چڑھائی کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوا، تو اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہود کے اس صریح کفر اور انکار حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ یہود کے بغض اور عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم سے کیوں نہیں آئے اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جسے یہ ان پڑھ، اجڑ اور اپنے سے حقیر ترین سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکے دار تو نہیں ہو کہ تم سے اللہ پوچھ کر اور جسے تم چاہو اسے رسالت عطا فرمائے۔ تو یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے اور ایسے جرائم کی سزا بھی جتنی ہو وہ کم ہے۔ پہلے جرائم جن کا ذکر گزشتہ آیات میں کیا گیا، ان میں سے ہر ایک جرم اللہ کے غضب کا باعث تھا، اور بعد میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ بغضب علی غضب کا معنی ہے بار بار اور بڑا غضب، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم قرار دیا گیا، اور چونکہ انہوں نے کبر اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا اس لیے غضب الہی کے ساتھ جہنم کا رسوا کن عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر یعنی کہ تکبر اور حسد جیسی بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔